عزیزم، آج کی گفتگو ہماری جناب مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق ہے۔ یہ تیسری اور آخری نشست ہے۔ ہم قرآن شریف کی اسی آیت پہ جائیں گے، سورہ مریم کی آیت نمبر 33 پر، چونکہ دو جز ہم پیش کر چکے، ولادت، موت، اور اب جی اٹھنے سے متعلق۔ سورہ مریم آیت نمبر 33، والسلام علی یوم الولدت والیوم الاموت ویوم اموت حیہ، کہ سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں، اور جس دن میں اٹھ کر جیوں، اٹھ کھڑا ہوں، اور یعنی جی کر، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرا آواز نہیں دے گا، بلکہ میں خود نکل آؤں گا، خود ہی میں جی اٹھوں گا۔ عزم، یہ تو اختلاف ہے کہ موت نہیں ہوئی، اور ہم اگلی نشست میں موت پر پوری گفتگو کر چکے، قرآن کی آیت بھی پیش کر چکے، اور یہ آیت آخری آیت، اسی آیت کا تیسرا جز کہ ہم جب غور کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ جی اٹھنے کے بارے میں ہے۔ کچھ نظریہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں دوبارہ دنیا میں جب آئیں گے اس وقت آپ کی موت واقع ہوگی اور شادی کریں گے اور فلاں یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ضروری نہیں کہ سارے انبیاء شادی کر چکے ہیں، زکریا کے بیٹے نے بھی نہیں کی، لیکن مسیح انسان کو ایک درس دے کر جا رہے ہیں، پوری انسانیت کو، عالم انسانیت کو، کہ دیکھو مرنا سب کو ہے، اور ایک دن آئے گا سب کو حساب دینا ہوگا، اور اس دن میں آؤں گا، میں عدالت کروں گا۔ تو ابھی ہم نے گفتگو جو اگلی نشست میں کی تھی کہ وہ دفن ہوئے، لیکن جیسا آپ نے کہا تھا کہ تیسرے دن جی اٹھے گا، اور اس کے آپ نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ جس طرح یوناح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام سے متعلق تھا کہ جس طرح یوناح 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور رات زمین میں رہے گا، زمین کے اندر رہے گا۔ تو دفن ہوئے، تو عزیزان گرامی جناب مسیح کو مصلوب ہوئے، اور صرف مصلوب نہیں بلکہ وفات ہوئی، وہاں پہ صلیبی موت واقع ہوئی آپ کو۔ پھر اس کے بعد کفن دیا گیا، دفن ہوئے، اور 3 دن کے بعد جب 3 دن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پر جو پہرا لگا ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کے معرفت لکھی انجیل جلیل کہ دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا کہ خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس نے دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ یہ مخالفین ہیں جو کہہ رہے ہیں، ورنہ کیوں کہتے؟ پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد اسے چرا کر لے جائیں اور لوگوں میں کہہ دے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطوس نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کے ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر پر نگہبانی کر دی۔ دیکھیں، کبھی بھی کسی کے مرنے کے بعد قبر پر پہرے نہیں لگائے جاتے ہیں۔ ہاں، جب ملک کا کوئی ایسا سربراہ گزر جاتا ہے تو اس کے قبر پر سلامی دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بعض جگہ ہم نے دیکھا جو فاؤنڈر ہوتا ہے۔ اور یہ پہلی آغاز جو ہے جناب مسیح کے قبر سے آغاز ہو رہا ہے، یعنی ایک سمجھے یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا کہ میت قبر پر کسی کے کبھی پہرے نہیں لگے، کبھی بھی، پہلی بار لگی ہے جناب مسیح کے قبر پر پہرے لگائے گئے۔ تو کیا ہوا؟ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھوٹتے وقت مریم مغدلنی اور دوسری مریم قبر پر آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے صورت بجلی کے مانند تھی اور اس کے پوشاک برف کے مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ کیسے ہو گئے، یعنی بے ہوش ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ انسان کے لیے تو فرشتے آتے ہیں لیکن خدمت نہیں کرتے۔ پہلی ہستی ہے جناب مسیح۔ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی خدمت کی تھی، اور جناب مسیح جب 40 دن کا روزہ رکھا تھا آپ نے، اور ابلیس جب بھاگ گیا ان کے تیسرے یعنی 40ویں دن، تو فرشتے آ کر جناب مسیح خدمت کرنے لگے۔ آج فرشتے پھر آ کر کے وہ قبر کے پتھر کو ہٹا دیا، اور پہرے دار جو اسلحہ سمیت تھے بے ہوش ہو گئے۔
اب آئیے اگلا، فرشتوں نے عورتوں سے کہا کہ تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ کیا یہ بھی غلط ہے؟ نہیں، کلام خدا میں کبھی تبدیلی نہیں کرنا، شک نہ کرنا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑے تھے، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہل گلیل کو جاتا، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، ان کے متعلق کہہ رہے ہیں جس کے متعلق پورا ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ موت ہی نہیں ہوئی ہے، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں آ کر کے، پتھر ہٹا دیا اور کہا کہ دیکھو تم جو دیکھنے کے لیے آئی ہو تیسرے دن جی اٹھا کہ نہیں، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اصدق الصادقین، ایسا سچا نہیں ہے جو اپنے قول کے مطابق سچ کر دکھایا۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ ان کو سب بتا دینا چاہیے تھا کہ فرشتے نے ہم سے یہ کہا، نہیں، یہ بھی ایک بھید ہے۔ اور دیکھو یسوع نے ان سے ملا اور ان سے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اسے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا، اور اس پر اس نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ عزیزو، یہاں ایک سوال ہے، کیا واقعی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو جناب مسیح نے کیسے سجدہ کرنے دیا؟ اور ایک اور بات تھی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں نہ چھوؤ، اس لیے کہ بھی ہم اس مقام سے ہو کر نہیں آئے۔ عزیزم، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے بھی اس کو کہا کہ سلام، کہ اب تم پر سلامتی ہو، میں اپنے قول کے مطابق جس سے جی اٹھا، اور جاؤ ہم گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھو گے۔ فرشتوں نے جو کہا وہی بات جناب مسیح نے ان سے کہی۔ تو گویا کہ مسیح کے پلاننگ کو فرشتوں کو پتا تھا، جس طرح اس سے کہا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آپ نے پلاننگ بتا دی۔ اب یہاں دیکھیں جو پہرے دار تھے اس کا کیا ہوا؟ جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں کو بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا کہ سپاہیوں کے بہت سے روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو ہم سو رہے تھے، اس کے شاگرد آئے چرا کر لے گئے۔ یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں۔ عزیزو، ہم جب غور کرتے ہیں کہ پیسے دے کر اس کے منہ تو بند کر دیے، لیکن کتاب میں تو مرقوم ہو چکا ہے، اس کو کیسا ختم کریں گے؟ یہ سچ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جناب مسیح کے زندہ ہونے سے کچھ برکات ملی کہ نہیں ملی، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو برکات ملیں گی کہ نہیں ملیں گی۔ تو فائدہ کیا ہو زندہ ہونے کا؟ آپ نے تو اس بچی کو زندہ کیا، وہ جوان کو زندہ کیا، اپنے ساتھی لازر کو 4 دن کو دفن شدہ اس کو بھی زندہ کیا، کیا برکتیں ملی؟ نہیں، اس کے بعد ہی تو لوگ دشمن ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہم دوبارہ چلتے ہیں ایک وہی سورہ آل عمران کی 55ویں نمبر آیت پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں کیا چیز ہے۔ من الذین کفروا وجعلوا الذین اتبعوا فوق الذین، کہ ہم ان لوگوں پر جو انکار کریں گے ان پر ہم اسے اوپر کریں گے، یعنی فوقیت دے دیں گے۔ کفروا الی یوم القیامہ، اور جو انکار کریں قیامت تک، ثم الی مرجعکم فیحکم بینکم کنتم تختلفون، ہم وہ اختلاف میں رہیں گے۔ لیکن ایک اور بات سورہ آل عمران کی 112 میں ہم جب دیکھتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی چاہیں گے، یعنی جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ مخالفین کے لیے۔ یعنی کہ وہ انکار کرنے اس لیے کہ انہیں کہیں خدا کے عہد سے یا لوگوں سے جو خدا نے عہد کیا ہے کہ ہم اسے زندہ کریں گے، انہوں نے خود کہا کہ میں زندہ ہو جاؤں، میں آؤں گا، دوبارہ آؤں گا۔ اور اب ہم دیکھتے سورہ حدید میں کہا گیا کہ اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ کی پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کرتی۔ اب دیکھیے، مسیح کے ماننے والے مسلمان بھی ہیں اور مسیحی بھی ہیں۔ اب دونوں کے دل میں رحمت ہے کہ نہیں، محبت ہے کہ نہیں مسیح کی جانب سے، یہ الگ بات ہے کہ ایک جگہ آ کر کے ترجمے میں یا تفسیر والوں نے کچھ اپنی طرف سے بات کہہ دی جو ایک اختلافی بات ہو گئی ہے، جبکہ آیات میں کہیں ایسی نہیں ہے۔ آپ پھر غور کرنا، اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ قرآن شریف کو ترجمہ پڑھیں، ایک دفعہ ضرور زندگی پڑھ لیں
تاکہ آپ اس کلام کو سمجھ سکیں. پھر آپ کتاب مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو پوری تفصیل سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور کی وفات ہوئی، یعنی حضور مسیح سلام علیہ کی وفات واقع ہوئی ہے، اور اپنے جنین حیات میں تو ان سے نگہبانی کرتے رہے، مگر موت حضور کو واقع ہوئی ہے. اچھا، اب اگر حضور کو ان سے علیحدہ کر دیا ہے تو انہوں نے غلط عقیدہ بنا لیا. ایک اور صاف آیت، وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوا وما صلبوا. یہ پہلی آیت ہم جب پیش کرتے ہیں پہلی نشست میں، یہ وہی ہے کہ یہودیوں نے ایک قول پکڑ لیا کہ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو اللہ کا رسول سے قتل کر دیا، حالانکہ وہ نہ قتل کیا، وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے مصلوب کیا. بات بالکل سچ ہے، یہودیوں نے نہیں کیا. اس وقت کے جو رومی سے فوجی تھے، رومی حکومت تھی، ان کے سپاہی انہوں نے پکڑا، انہوں نے گرفتار کیا اور پلاطوس کے دربار میں پہنچایا گیا. وہاں پر وہ مقدمہ چلایا گیا، اور جب کہ مقدمہ بے جان، اس نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میں سزا دے چکوں. لیکن چونکہ مذہبی علماء عوام کو بھڑکا چکے تھے کہ مصلوب کیا جائے، مصلوب کیا جائے، اگر تو نے نہیں کیا تو تیرے خلاف ہم روم کے بادشاہ کے پاس، جو شہنشاہ اعظم محمد کے پاس سے شکایت کریں گے. اب وہ ڈر سے، ان کے ڈر سے انہوں نے اس کو پھانسی کا اعلان، صلیب کا اعلان کر دیا، لکھ کر دے دیا. عزیز یہاں ہم دیکھتے ہیں اگر آپ تندخو سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد نہ اکٹھے نہ ہوتے بلکہ چھٹ جاتے، بھاگ جاتے. آپ ان سے درگزر اور ان کاموں میں ان سے مشورہ لیا کریں، اہم کاموں میں مشورہ لیا کریں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مترجم ہیں پروفیسر طاہر القادری صاحب، منہاج القرآن کے بانی ہیں، مؤسس ہیں. تو ان کے ترجمہ عرفان القرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 169، اب انہی کا ترجمہ ہے سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 82 میں. آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ یہود اور مشرکین کو پائیں گے. کس کو؟ یہود کو اور مشرکین کو. مسیح کو نہیں کہا جا رہا آیت کے ترجمے میں. آیت بھی جا کے پڑھ لیں کہ یہود اور مشرکین جو ہیں آپ ان کو سب زیادہ سخت پائیں گے عداوت میں. اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ یعنی مسیحی ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ محبت اگر دیکھنی ہے تو آپ، اظہار دیکھنی ہے تو آپ مسیحت میں دے پائیں گے. اس لیے کہ ان میں علماء یعنی شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی، یعنی درویش بھی ہیں، اور وہ متکبر نہیں ہیں، ان تکبر نہیں کرتے، عاجز انکساری کرتے ہیں. آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسیحیت جیسی عاجز انکساری کہاں ملے گی، کیونکہ تعلیم ایسی دی کہ اگر تیرے گال میں کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرے پیش کرتے. اپنے دشمن کے لیے دعا کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو. تو عزیزو ایسی تعلیم تو کہیں نہیں ملی. ہمیں تو کہا کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تم 4 مارو، لیکن یہاں تو مسیحیت کی تعلیم مختلف ہے. تو برکات مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ بالکل مل رہی ہیں. عزیزم یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی گواہی جناب مسیح کے ذات اور صفات سے متعلق اور ان کے طفیل جو امت پر رب العالمین کے برکات ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا وعدہ ہے کہ وَجَعَلَ الَّذِينَ سَبَقُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہی آیت جو ہم سورہ آل عمران کی آیت میں 55 اس کا جز، اے عیسیٰ تیرے ماننے والوں قیامت تک کے دن تک کافروں کے اوپر غالب رکھوں گا. آج پوری دنیا میں کس کی حکومت ہے سب سے زیادہ؟ اب دیکھیں کہ اب خدا کا یہ وعدہ دیکھ لیں کہ اپنی آنکھوں میں کہ دنیا میں اس کا عملی مظاہرہ ثبوت یہ ہے کہ کون ہے جو دنیا پر حکمراں ہیں. بیشتر مسیح ہیں اور کچھ مسلمان ہیں، اور یہ دونوں مسیح کے ماننے والے ہیں اور تابعدار بھی ہیں. نصارہ بدرجہ اولا اور خاص طور پر حضور مسیح کے ماننے والے کا دم بھرتے ہیں. اس لیے تمام دنیا پر ان کا غلبہ ہے، اور کافروں کی سلطنت یہاں بہت مختصر ہے. خصوصاً یہودیوں کا حال دیکھیں کیا ہے، جنہوں نے شدت اور غلو کے ساتھ حضور کا انکار کیا. ضربت علیہم ضلالۃ المسکن، انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ. لیکن ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر پھر یہ ان کی حکومت ہوگی، تو ہنوز انہیں تتر بتر بدر ہو گئے. لیکن پھر ایک اور برکات ہم آپ کی خدمت پیش کرتے چلیں، اور برکات یہ ہے کہ حضور کے طفیل کہ ان کے پیروکاروں پر وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْمَةً، رأف و رحمہ. یہ ہے سورہ حدید 97 سورہ آیت نمبر 27.
یہ بھی کہ کیا ہے کہ جو لوگ عیسیٰ کے تابع ہیں، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو ہندی کا محاورہ جیسا گرو ویسا چیلا، یعنی جیسے مسیح تھے رحم دل، ترس کھانے والے، ہر کسی کے ساتھ محبت کا اظہار، اپنے ماننے والوں کو بھی وہی درس دیا، وہی تعلیم دی ہے۔ اور اب عزیزان، یہاں ہم جب دیکھتے ہیں کہ تجربہ، ہم مشاہدہ کہتا ہے کہ قرآن کی تصدیق کرتا ہے، اور عملی زندگی میں سراسر یہ چیز کہ اگر تفسیر صحیح معنی میں قرآن شریف کی جائے تو جناب مسیح کی اوصاف حمیدہ ہر شخص کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، جناب مسیح جب قبر سے نکل آئے، یعنی زندہ ہو گئے، جی اٹھے، تو آپ نے کچھ فرمایا بھی تھا کہ نہیں؟ اور اسی بات کو یوحنا رسول، اس کی بالکل 20ویں آیت کی، ہم 19 آیت سے ہم آگے تھوڑا سا تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا دن پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں دروازے پر شاگرد تھے، یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع ان کے بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص جو توما ہے، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت اس کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگردن اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراغ کو نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراغ میں ان کی اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کے پسلی پر نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے تو توما ان کے ساتھ تھا، دروازہ بند تھے۔ یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر کے میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ میرے پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب مجھ سے کہا میرے خداوند۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ عزیزو، اس جملہ کو ہم پھر غور کرتے ہیں کہ توما نے جواب مجھ سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ اب عزیز، ہم یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ اس نے چیک تو کیا، ہاں، کیا محسوس کیا ہوگا؟ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کوہ طور پر کہ تو اپنے نالین یعنی جوتے اتار کر کے آ، یہ مقدس مقام ہے۔ اور خدا اس سے کہتا ہے، یعنی خداون وہ کہتا ہے خداون اے خدا، اور پھر اسے چیک کیا تو کیا کچھ اس نے نہیں پایا ہوگا۔ تو انہیں کیا کہا تو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اور جو بغیر دیکھے ایمان لائے گا وہ مبارک ہے۔ عزیزو، آج بھی دعوت فکر ہے کہ کیا ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں؟ اگر نہیں لائے تو ہمیں لانا ضروری ہے۔ جیسے فرشتوں نے کہا تھا اور جناب مسیح نے بھی فرمایا تھا کہ گلیل کی پہاڑ پر ان سے ملاقات ہوگی، اور اپنے وعدے کے مطابق مسیح سے شاگردوں کی ملاقات ہوتی ہے گلیل کے پہاڑ پر۔ وہ 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ کیا انسان کو سجدہ جائز ہے اور منع کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں الوہیت ظاہر ہو رہی ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ابھی صعود سماوی نہیں ہوئے، اور کیا کہا؟ پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے
اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزو، کتنی بڑی برکت ہے! اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں ہم ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمام طبقہ فقر، بالخصوص جہاں جناب مسیح کی موت پر بڑی روایتیں لکھی گئیں، تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ حقیقت و خرافات میں ایک ہو گئی، یہ امت روایات میں ایک ہو گئی۔ آپ قرآن کو بات ترجمہ پڑھیے، اور ناحق ایک تعصب جو آپ کے دلوں پر پیدا کر دیا گیا ہے، اور یہی آپ کو احقاق حق سے باز رکھا ہے۔ اپنی آنکھوں سے اس پردے کو چاک کر دیجئے، بلکہ آپ اپنے سینوں سے اس قدرت کو نکالیے تاکہ نور آپ کے سینوں میں بسے اور عرفان الہی آپ کے اندر جلوہ گر ہو۔ تو انسانوں کی بنائی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے کیڑا بن بن کے مت چاٹیں، بلکہ کلام الہی کو پڑھیں، قرآن کو بات ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں اور غور فکر کریں کہ وہی سب کے لیے رہنمائی ہدایت ہے۔ عزیزم، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہدایت اور رہنمائی ہے؟ جی سورہ بقرہ میں ہے۔ عزیزم، آئیے ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں وہ کیا چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم کو کوئی ترجمہ نہیں کر سکا، اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، لیکن جب جائیں گے تو مترجم یہی لکھتے ہیں کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ یہ آیات مقطعات ہیں۔ اب آئیے دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کہ میں نے وہ، یہ نہیں، یہ قرآن ہے، وہ کتاب الگ ہے۔ اور جب بھی الکتاب جہاں بھی آئے گا اس کے معنی الگ کوئی کتاب ہے، اور وہ وہی ہے، یعنی کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل اربع، وہ 66 سورت پر مشتمل ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پہ شک نہ کرنا، کیوں؟ فی ہی، اس لیے کہ اس میں ہے کیا، ھدی للمتقین، متقی کو ہدایت دیتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مسیح نے کیا کہا، جو تم تو دیکھ کر ایمان لائے ہو، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے وہ مبارک کے قابل۔ یہاں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہاں کیا ہے کہ مومن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عزیزو، یہاں بھی ہم جب غور کریں گے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ درد دل کے ساتھ اپنے اندر غیبی اور اندرونی تحریک پیدا کیجیے، اور جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گی۔ ہم تمام اپنے اہل اسلام بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹے بیٹیوں سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کا باتوں میں پڑھیے، اور کتاب مقدس کا مطالعہ تفسیر کے لیے ضرور دیکھیے گا۔ تفسیر چاہیے تو آپ کو کتاب مقدس میں ملیں گے۔ عزیزم، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو ایک جملہ کہ مسیح دنیا میں آئے، صلیبی موت واقع ہوئی، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور اب دوبارہ آئیں گے، لیکن اب جب آئیں گے تو عدالت ہوگی۔ عزیزم، ہمیں پورا یقین ہے، بلکہ اس ایمان کے ساتھ کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ چکا، اب کہیں اگر بحث ہو تو آپ اس آیت کو کوٹ کر سکتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ والسلام علیکم۔